أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو دعا ہم ہر لیکچر میں پڑھ رہے ہیں آپ سب کو یاد ہوگی۔ اور یہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اور نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو حاصل کرنے کے بعد ہمارے عمل میں آ جائے۔ اپنی آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کیا خبر سنا رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسن طریقے سے پیروی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے، آمین اللہم آمین۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک بڑی خوبصورت پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں؟ دیکھیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ بی پیشنٹ، یور اسمال اسٹارٹ ول لیڈ ٹو سم تھنگ بگ، like big things have small beginnings۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اور میں جس دور میں رہ رہی ہیں، ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جو ہماری اسمال سٹیپس ہوتے ہیں نا کسی چیز کو سیکھنے میں، ہمیں لگتا ہے کہ صرف وہی کافی ہیں، اٹس مور دین انف۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ آج کل ریلز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، رائٹ؟ 30 سیکنڈز، 60 سیکنڈز، ٹھیک ہے، آپ کو ایک اچھی بات سم ہاؤ مل جاتی ہے اس سے، لیکن آپ کا پورے علم کا دار و مدار اس چیز پر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ میں اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 1-2 گھنٹے کی کلاس ہمارے لیے اٹینڈ کرنا، علم حاصل کرنا 1-2 گھنٹے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ کے فوکس کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو لہٰذا ہم ان جو ریلز ہیں یا یہ چھوٹے چھوٹے جو کلپس ہیں، ہم ان کو بہت ہی ایڈمائر کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان سے سب کچھ سیکھ لیا۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک عادت سی ڈیولپ ہو گئی ہے ہمیں اس ٹائم میں اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ ہم بغیر محنت کے سب کچھ پانا چاہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو ایک سکسیس ہے، کامیابی ہے، وہ اتنی سپیڈ سے نہیں ملتی ہے، اٹ ٹیکس ٹائم، رائٹ؟ آپ کو نالج اتنی جلدی نہیں مل جاتا۔ فار ایگزامپل اب آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ 1 گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے میری پیاری بہنوں علم حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے، بلکہ ایک ہفتے میں سے 1 گھنٹہ، رائٹ؟ لیکن میں چونکہ ہم سب کی روٹینز کے مطابق بات کر رہی ہوں، نہیں تو ہم جن ہستیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اب بخوبی جانیں گے ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاریں علم کے ساتھ، اور علم کے ساتھ ساتھ اتنی عاجزی ان میں کیسے آ گئی تھی۔ آج کی سٹوری میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق جاننے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو 1 گھنٹے کی کلاس لے رہی ہیں، رائٹ؟ اور اگر اسی کلاس سے ریلیٹڈ کوئی ایک چھوٹا سا کلپ کسی کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 30 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے یا 1 منٹ کا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو کیا جو 1 منٹ میں جو ایک بات سیکھ رہا ہے اور جو پورا 1 گھنٹہ ایک کلاس میں لگا رہا ہے سیکھنے کے لیے، کیا یہ 2 لوگ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو علم وقت مانگتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جو بڑی منزل ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں۔ آپ بہت ساری ایک جو سٹوری ہوتی ہے نا، دیکھیں جو ہم کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ سے مل کر ایک بڑی کہانی بنتی ہے، رائٹ؟ تو یہ جو ایک درخت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ درخت ایک دم سے درخت نہیں بن جاتا، رائٹ؟ ایک چھوٹا بیج ہوتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے، اسے کھاد دی جاتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، اس کو اس کے اکارڈنگ ٹمپریچر دیا جاتا ہے، پھر ٹائم لگتا ہے، پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس میں پھل آنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔
تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے کلپ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا اور یہ انفارمیشن ہمارے لیے کافی ہے. انفارچونیٹلی لائک ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں لائک جس میں نا لائک یو کین سے دیٹ انفارمیشنس آر کمنگ ٹو اس ان اے ویری کوئک وے، فلیش یور لائک یو کین سے لٹرلی بائٹ سائزڈ پیسز. تو علم ایسے نہیں حاصل کیا جاتا، علم ٹائم مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بڑا نقصان ہوا جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. چلیں آج موقع ملا کہ یہ جو فاسٹ پیسڈ کانٹینٹ ہے نا، اس نے ایکچولی چونکہ ہم نے ریلائی اسی پر کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں لیکن ریلائی اس پر نہ کریں. آپ کو بکس بھی پڑھنی ہے، آپ کو ٹائم بھی دینا ہے، آپ کو ایک ڈیوریشن چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی جو ڈیوریشنز ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، جب ہم ان پہ ریلائی کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی بری طرح سے افیکٹ کیا کس چیز کو؟ ہمارے اٹینشن سپین کو. یہی وجہ ہے کہ اب اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کورس کرنا ہے، کورس کی ڈیوریشن 1 سال ہے، 6 منتھس ہے، یا ایک کلاس اٹینڈ کرنی ہے، اس کی ڈیوریشن 1 آور ہے، 2 آور ہے، 3 آور ہے، وہ بہت زیادہ لگتی ہے اور ہم اس میں بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کو عادی بنا لیا، ہمارا دماغ یوز ٹو ہو گیا وہ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ کر ان سے چیزیں حاصل کرنے کا. تو اس نے ہمارے اٹینشن سپین کو بہت کم کر دیا، ہماری جو فوکس کرنے کی ابیلٹی ہم سے چھین لی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم ریفلیکٹ کیسے کریں، ہم کیسے گرو کریں، ایک چیز کو ہم ٹائم ہی نہیں دے پا رہے ہیں. تو یہ چیز ہماری پرسنالٹی سے چھین گئی اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوا. تو سوشل میڈیا آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اٹس لائک بیڈ ایٹ آل، نو نو نو، اٹس اے ٹول. دا وے وی یوز اٹ، لائک دا وے وی یوز میٹرز ایکچولی، رائٹ؟ تو آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن خود ریسرچ کرنا نہ چھوڑیں اور یہ چھوٹی چھوٹی ریلز کے اوپر ریلائی مت کریں. آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، ویسے بھی یقین جانیں کہ اگر اب سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ سے ڈسکس کروں گی. مجھے بہت ساری بہنوں کے میسیجز آتے ہیں جو صرف اسی لیے ہی احساس کمتری میں، یقین جانیں احساس کمتری کا وہ شکار ہو گئی ہیں کس وجہ سے؟ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. ان کو لگنا شروع ہو گیا کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں، ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ان کا ہسبینڈ ان کو اچھے گفٹس نہیں دیتا، ان کا ہسبینڈ ان سے پیار نہیں کرتا، ان کے پاس ایک اچھا گھر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو کیا ہوا جب ہم نے ان لوگوں کو جب دیکھنا شروع کیا جو یہ ولاگنگ وغیرہ کرتے ہیں، اپنے بڑے بڑے گھروں کو دکھا رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس کو دکھا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دکھا رہے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے ولاگس بن رہے ہیں، یہ سب چیزیں جب دکھائی جا رہی ہیں تو جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتا یہ سب کچھ، وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. یقین جانیں اب آپ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کسی کو پہنے دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی پارٹیز میں جاتے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں یہ کچھ نہیں ہو رہا، تو آپ کو آپ کی زندگی بڑی بورنگ لگتی ہے. اور ہمیں ایک بہت ہی برا ایک ایلیمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناشکری، جو میرے اللہ کو، آپ کے رب کو، میرے رب کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے انسان کے اندر. اور ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمارا فوکس اس پر نہیں پھر جاتا، جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کے پاس ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا فوکس صرف اسی پر ہی رہ جاتا ہے. رائٹ؟ فار ایگزامپل لائک اگر میں کسی کو سیر و تفریح کے لیے دیکھ رہی ہوں، کہیں وہ سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے اور ولاگنگ کر رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں، اب میری جیب اتنی اجازت نہیں دے رہی ہے، میں وہاں پر نہیں جا سکتی ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے لگے گا کہ میرے پاس ایک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے لگے گا کہ میری زندگی تو بہت ہی بورنگ ہے اور یہ تو کتنی مزے کی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، میں یہ ایسا کیوں نہیں کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، کسی کا اتنا بڑا گھر دیکھ کے اگر میں کسی کو کھانا بناتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اتنے پیارے پیارے اس کے پاس برتن ہیں، اتنا پیارا سب کچھ ہے، جب میں اپنے کچن میں جاتی ہوں میرا کچن تو اتنا پیارا نہیں ہے، تو میرے کچن میں دل لگے گا؟ کسی کا اتنا بڑا گھر دیکھ کے میرا اپنے گھر میں دل لگے گا؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے پازیٹیو رہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اٹس اوکے اگر ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بھی بہت کچھ دیا. لیکن میجورٹی یقین جانیں ان چیزوں سے احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو، لڑکیوں کو، مردوں کو یہ لگتا ہے کہ لائک میں بہت موٹی ہو گئی ہوں، میں اتنی پتلی کیوں نہیں ہوں، میں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہوں، میرا رنگ گورا کیوں نہیں ہے. تو میری پیاری بہنوں، جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایکچولی خوش نہیں ہیں، وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں کیونکہ ان کے
بیک پر جو چیزیں چل رہی ہیں، جو زندگی کی کمی بیشیاں، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے وہ سوشل میڈیا پر یہ سب چیزیں دکھا رہے ہیں. تو وہ تو اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی پریشانی کو اوور کم کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ہم نے تو اپنی زندگیاں نہیں تباہ کر لینی، ہم نے تو اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر لینا. تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ شکر گزاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو ریکگنائز یور ویلیوز، رائٹ، ورک آن یور گروتھ. یو آر پریشیس، آپ قیمتی ہیں. اسٹاپ کمپیرین. آپ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے رہی ہیں اس چیز سے بہتر ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کلاسز ہم کر رہے ہیں 1 گھنٹے کی، انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو ایک بہت بڑی منزل تک لے جائیں گی ان اے پازیٹیو وے انشاءاللہ. اور آپ میں بہت اچھا چینج آئے گا. اس چیز کے ساتھ جڑے رہیے، استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگیے، ڈٹرمینیشن مانگیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کریں کہ چونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے تو ہماری چیزوں کا سلیکشن بہت سوچ سمجھ سے اور سمجھداری کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انڈائریکٹلی وہ کوئی نیگیٹو وائبس تو نہیں ہم پر چھوڑ رہے ہیں. یقین جانے میری بہت ساری دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، کھانے بنانے کے بھی ان کے چینلز ہیں، لیکن ان اے پازیٹیو وے وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. کوئی ایکسٹرا اپنے گھر بار کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا اپنے کلوزرس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں اور کون سے پڑے ہوئے ہیں، یا آپ ایکسٹرا اپنی چیزوں کو دکھائیں. نہیں، بہت اچھے سے رن کر رہے ہیں. لیکن میجورٹی کی بھی میں بات کر رہی ہوں، رائٹ، کیونکہ آپ کو اچھی بری چیز ہر جگہ پر ملتی ہے. چونکہ ہم انسان ہیں تو شیطان آل ٹائم ہمارے ساتھ ہے، تو برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، تو ہم برائی کی طرف بڑی جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی دے کہ ہم اچھے اور برے کی بہت اچھے طریقے سے اللہ کی مدد کے ساتھ اس چیز کی پہچان کر سکیں. آمین اللہم آمین. یہ چھوٹی سی بات تھی آپ سب کی موٹیویشن کے لیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشنل جار میں آج ہم کون سی آیت ڈالنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب بہت پیاری پیاری آیات لکھتے ہو ماشاءاللہ سے. مجھے امید ہے کہ جو بھی اس پہ تھوڑا سا فہم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرو گے. آئندہ کبھی زندگی میں جب بھی آپ اس کو اوپن کرو گے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ. آج ہم جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بہت ہی پیارا ہمیں راستہ دکھا دیا. یقین جانے یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، اس کو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایک بہت خوبصورت راستہ ہے. ایکچولی ہم اکثر راستہ مانگتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ راستہ دکھا دے ہمیں، تو اس آیت میں ایک بہت پیارا راستہ دکھایا جا رہا ہے. اور ایک بڑا ہی قیمتی سوال جو ہم اکثر اپنی ذات سے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اس کا جواب ہمیں دیا جا رہا ہے. وہ یہ کہ میں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں یہ مجھے کیسے پتا چلے گا، رائٹ. تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہم بڑے بریولی ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں، چاہے یا نہ چاہے میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں یا نہیں، لیکن میں اس چیز کو کہتی ہوں کہ میں اللہ سے محبت کر رہی ہوں. لیکن میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں یہ مجھے کیسے پتا چلے گا. اس آیت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو خوشی میں اور تکلیف میں، غم میں، رنج میں خرچ کرنے والے ہیں، رائٹ. اور وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو دوسروں سے، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اور اللہ تو محبوب رکھتا ہے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو. 3 ریکوائرمنٹس ہیں یہاں پر اللہ کی محبت پانے کے لیے میری بہنوں. اللہ کی محبت پانی ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے، رائٹ، مشکل کام ہے. اس پر اپنے نفس کے خلاف ایک جنگ لڑنی پڑے گی، اور جو چیزیں ہمیں بڑی اکثر محبوب ہوتی ہیں ان کو خرچ بھی کرنا پڑے گا. یہاں پر جو بات آ رہی ہے خرچ کرنے کی کہ وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. جو سخاوت ہوتی ہے نا، جو خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کے حالات، آپ کے وقت اور آپ کے موڈ کی محتاج نہیں ہوتی ہے. اگر آپ سخی ہیں تو آپ ہر حال میں سخی ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جب آپ کی جیب بھری ہوئی ہے تب تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا. تب تو خرچ کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو اللہ نے بہت زیادہ دیا اور اس میں سے آپ نے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو آپ نے تو اس پہ کوئی مشکل نہیں دیکھی. لیکن آپ کی جیب میں نہیں بھی تھا تب بھی اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے، وہاں پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو جو سخاوت ہوتی ہے نا وہ ہمارے حالات کی، وقت کی محتاج نہیں ہوتی ہے. ہماری زندگی میں حالات جیسے بھی چل رہے ہیں، اگر ہم میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے تو پھر ہم ہر حال میں سخی ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر حال میں ہی سخی رکھے، ہم خوشی میں بھی خرچ کریں اور تکلیف میں بھی خرچ کریں. اور یقین جانے تکلیف میں تو بلکہ زیادہ، یعنی کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو ہے وہ خرچ کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کا 700 گنا تک لوٹانے کا.
آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب آپ کو اتنا زیادہ آپ کو لٹایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایکچولی آپ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، اور یہ سودا کبھی بھی گھاٹے کا نہیں ہے انشاءاللہ. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. وقتی طور پر شیطان شاید آپ کے دماغ میں ڈال دے کہ تمہارے پاس تو پہلے ہی 100 روپے تھے، اس میں سے تم نے 90 روپے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، صرف تمہارے پاس 10 روپے رہ گئے، تم تو اور زیادہ غریب ہو گئے. وہ شیطان آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے ایسی بات. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا اور زیادہ دگنا دینے کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دوسری ریکوائرمنٹ ایک چھوٹی سی ہم لوگوں سے جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے، تو جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم نا چھوٹے ہوتے ایک چیز پڑھا کرتے تھے کہ ایک اردو بی کا ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا جس میں ایک کہاوت بولی جاتی تھی کہ پہلے تولو اور پھر بولو. میری پیاری بہنوں، جب ہمیں یہ ٹیچرز پڑھاتے تھے تو ہم بھی رٹے لگا لیتے تھے اور پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن یقین جانیں قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوا کہ پہلے تولو اور پھر بولو یہ ایک جرنی ہے. تولنے سے بولنے تک کا ایک سفر ہے جو ہمیں طے کرنا پڑتا ہے. یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، اس کے اندر تو اپنے نفس کے خلاف ایک ہم جنگ لڑتے ہیں. جب ہم تول رہے ہوتے ہیں الفاظ کو اپنی ذہن میں، اور جب اس کو بعد میں ہم نے بولنا ہے اور الفاظ دینے ہیں، تو یہ تو درمیان میں ایک پوری جنگ ہے، ایک پوری کشمکش ہے اپنے نفس کے خلاف. جی بہت چاہتا ہے کہ ہمیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی غصہ کیا ہے یا کوئی ناجائز بات کی ہے تو کسی نے اینٹ ماری ہے تو ہم پتھر سے اس کا جواب دیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن جب ہم یہ چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے اور اس تبدیلی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری بھی یہ چاہت ہے، یا اللہ میں تیری چاہت میں راضی ہوں، تو میری چاہت میں اپنی رضامندی شامل کر دے، اور اگر مجھ میں یہ چیز بری ہے تو اس کو نکال کے باہر پھینک دے میرے اللہ. کیوں؟ کیونکہ میں نے تیری محبت حاصل کرنی ہے، میں نے ان محسنین میں شامل ہونا ہے جن سے تو محبت کرتا ہے میرے اللہ. تو اگر مجھے غصہ آ جاتا ہے جائز بات پر بھی ناجائز بات پر بھی، تو یا اللہ میں اس غصے کو پینے والی بن جاؤں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اگر آپ سے کوئی مس بیہیو کر رہا ہے اور اگر کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے اور آپ اس کو آگے جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تو ڈزنٹ میٹر. کوئی زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں یہ سوچ لے گا کہ آپ تو بڑی بے وقوف سی ہے، اس کو تو لائک پتہ ہی نہیں چل رہا، میں نے اس کو اتنا کچھ کہہ دیا اور اس کو کوئی جواب ہی نہیں دینا آ رہا. تو اٹس اوکے، کہنے دیں ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا. سب سے افضل ترین انسان، سب سے افضل نبی، سب سے افضل نبی، اللہ کے سب سے محبوب بندہ، اس کو اللہ ان کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا. بے وقوف، مجنون، تمہیں جنون ہے، نعوذ باللہ، اور ان پڑھ، کیا کچھ نہیں کہا. لیکن اصل مقام لوگوں کی نگاہ میں بنانا نہیں ہے. آپ کا اور میرا مقصد، چونکہ ہم قرآن اور دین سے جڑے ہیں، تو ہمارا مشن اللہ کی نگاہ میں مقام بنانا ہے. لوگوں کے سامنے نمبر نہیں ہم نے بنانے، اللہ کے سامنے نمبر بنانے ہیں تاکہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے. آخری بات، تیسری جو ریکوائرمنٹ اس میں کی جا رہی میری پیاری بہنوں، وہ یہ ہے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، یہ ایک آسان بات نہیں ہے لوگوں سے درگزر کرنا. جب ہم لوگوں سے درگزر کرتے ہیں میری پیاری بہنوں تو یقین جانیں کہ اس میں ایک یہ بات ہے کہ ہم نا جب لوگوں سے درگزر کرتے ہیں تو ایک اپنے اندر ایک میں، جو میں ہے نا، ہماری جو انا ہے، ہم نے اسے ختم کرنا ہے، اس سے مارنا ہے اس میں کو. تو میری پیاری بہنوں، ہم علم والے لوگ ہیں، اگر ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے لگتے ہیں تو وہی والی بات آ جاتی کہ زندگی بہت مختصر سی ہے، دین کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، وقت نہیں ہے اتنا. تو اگر ہم یہ اپنا قیمتی وقت لوگوں کی باتوں میں الجھ کے ضائع کر دیں گے تو یہ زندگی ضائع ہو جائے گی. اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. لہٰذا اگر کوئی بات کچھ کہہ دیتا ہے اسے درگزر کریں، آگے بڑھ جائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں. زندگی آسان ہوگی، مشکلات کم ہوگی تو دین سے جڑنے کا مزہ آئے گا، علم حاصل کرنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور آگے اور ویسے بھی نا جب ہمیں کہا جاتا ہے نا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. اب محسنین کون ہوتے ہیں؟ محسنین وہ ہوتے ہیں کہ اب اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، رائٹ. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہے
تو آپ اس سے زیادہ برے ہو جائیں گے. نہیں، محسنین ایسے نہیں ہوتے ہیں. محسنین ایسے ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی برا ہے وہ تب بھی اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اکثر ماؤں سے میں یہ بات سنتی ہوں، اپنی بیٹی کی کوئی کوالٹی بڑے پراؤڈلی وہ بتاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میری بیٹی نا اگر کوئی اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے بہت اچھی رہتی ہے اس کے ساتھ، لیکن ہاں اگر کوئی اس کے ساتھ برا آتا ہے نا تو وہ پھر برداشت نہیں کر سکتی اس چیز کو. ایکسکیوز می، آپ اس کی کوئی اچھی کوالٹی نہیں بتا رہے ہیں. یہ کوالٹی تو اس کی یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی برا ہے وہ تب بھی اس کے ساتھ اچھی رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان محسنین میں شامل کر دے. آمین اللہم آمین. میری پیاری بہنوں، آج ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہیں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ علیہ. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ تابعی ہم کہتے کس کو ہیں. صحابہ ہم ان کو کہتے ہیں. صحابی وہ کہلایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا. ٹھیک ہے، اور تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا، ان کے ساتھ وقت گزارا. ٹھیک ہے، وہ تابعی کہلاتے ہیں. آج ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی پیاری شخصیت ہے، بہت پیارے انسان ہیں. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ علیہ. یہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے تابعی تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقہ میں ان کا بہت بڑا مقام تھا اور عالم تھے. عطا بن ابی رباح جو تھے ان کی پیدائش 27 ہجری میں یمن میں ہوئی تھی. ان کی فیملی بعد میں مکہ میں آگے منتقل ہو گئی، جہاں پر عطا نے اپنی پرورش پائی باقی، اور بہت سارے وہ جو صحابی اس وقت وہاں پر تھے ان سے ان کو علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. عطا کا نام بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نام بھی بامعنی ہونے چاہیے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کو کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ ان کے بارے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امام کیا بات کہتے ہیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ عطا جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت زمین پر یہ سب سے زیادہ محبوب جانے جاتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ ہر انسان کے پسندیدہ تھے. آپ لوگوں کے فیورٹ کب بنتے ہیں؟ آپ لوگوں کے فیورٹ دنیا میں تو آپ فائدہ دے دیا، رائٹ، وہ ایک ٹمپریری فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ جب کسی کو علم سکھاتے ہیں نا، اور خاص کر دین کا علم جب سکھاتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں آپ دوسرے کی دنیا تو سوار ہی رہے ہو، اس کی آخرت بھی سوارتے ہو. تو یہ ایسے ہی انسان تھے جنہوں نے لوگوں کو علم سے نوازا اور ان کی دنیا تو سواری، ان کو آخرت کے لیے بھی ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ دیا. تو ان لوگوں نے ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے فائدہ مند تھے اور لوگوں کے پسندیدہ تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری ایک بات کہتے ہیں. میری بہنوں غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ علم کا خزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو دیتا ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے. اگر علم کسی کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا تو صرف اعلیٰ نسب کے جو اسپیسیفک سٹیٹس کے لوگ تھے صرف انہی کو علم ملتا. لیکن کیا بات ہے کہ عطا بن ابی رباح تو حبشی اور غلام تھے. سبحان اللہ. یہ بات پڑھنے کے بعد یقین جانے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی اگر اللہ ایک خاص طبقے کو صرف علم کی نعمت سے نوازتا تو مجھ جیسی نکاری اور نااہل انسان کہاں سے علم سیکھتا؟ ہم کہاں سے علم سیکھ پاتے ہیں؟ سبحان اللہ. ان لوگوں میں اور ہم میں نا یہ فرق بھی یہ تھا، بہت بڑا فرق، کہ یہ لوگ نا اللہ کا شکر ادا کرنے کے نا بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. سبحان اللہ. علامہ نووی لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ عطا بن ابی رباح مکہ کے بہت بڑے مفتی تھے اور مشہور آئمہ میں سے تھے، اور جو بڑے بڑے آئمہ تھے وہ ان کے علم سے واقف تھے. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عطا جو ہیں وہ فقہ، علم و ورع اور فضل و کمال کے لحاظ سے تابعین میں ایک بہت بڑا مقام پاتے تھے. اب ان کو تابعیت کیسے مل جاتی ہے؟ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کہ یہ ایک مکی خاتون تھی اور اس کے یہ غلام تھے. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو غلام میں یہ میری خدمت بھی کر رہا ہے اور میرے ہر کام میں ہیلپ بھی کر رہا ہے، چونکہ ان کے غلام تھے، اور لیکن رات کو وہ جب ان پر توجہ ڈالتی تھی تو اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ رات میں اپنا علم حاصل کر رہے ہوتے تھے قرآن اور حدیث وغیرہ سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، لہٰذا اس نے ان کو آزاد کر دیا. جب اس نے ان کو آزاد کر دیا تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے مکہ میں جا کر یہ بیت اللہ میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ بس میں یہیں پر ہی رہوں گا. دن رات یہ وہاں پر رہے، اپنا علم کنٹینیو کیا اور آگے لوگوں تک پہنچایا.
ہوتا کیا ہے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی 27 ہجری میں، لگ بھگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا. اب جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ کافی تعداد میں جو صحابہ اور صحابیات تھے وہ حیات تھے، جن سے ان کو علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور جن میں سب سے زیادہ نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، جس کی وجہ سے یہ پھر ایک عام غلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ایک تابعی بن گیا. سبحان اللہ. ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ چونکہ یہ مکہ میں تھے، بیت اللہ میں رہائش پذیر تھے، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ان کے استاد بھی رہے، رائٹ، اور ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ وہ جب مکہ میں تشریف لائے تو جب لوگوں نے دیکھا تو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا ان سے دین کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے، ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے کہ وہ آئے ہیں تو ہم ان سے فلاں مسئلہ بھی پوچھ لیں، فلاں مسئلہ بھی پوچھ لیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا ایک ہی جواب تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا میری بہنوں کہ یہ دونوں صحابی ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور یہ بات کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تابعی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، رائٹ. بات کیا کہی جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں عطا بن ابی رباح موجود ہیں اور تم لوگ ہم سے آ کے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہو. ان سے بہتر مسئلے مسائل کون جاننے والا ہوگا ادھر؟ سبحان اللہ. اگر ان کی جگہ میں ہوتی، چونکہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، ہمارے نیتوں میں اتنا اخلاص نہیں ہے، ہم شہرت کے بہت زیادہ پجاری ہیں، تو ہم کیا کہتے؟ واہ، عطا بن ابی رباح کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے آ کے. آپ کو پتہ ہے ان کی موجودگی میں ان کے چھوڑ کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے. نہیں، یہی تو بات ہے. آج کے دور میں دینی بہن بھائیوں میں اتنے لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ آل ٹائم وہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم سوشل میڈیا دیکھ لیں، اتنا دلی افسوس ہوتا ہے یقین جانے، ایک عالم دوسرے کو، دوسرا عالم تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو برا کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. لیکن ان لوگوں میں ایسا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کے ساتھ خالص تھے، اللہ کی رضا ان کا مقصد تھی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی پھر مخلص تھے. وہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے تھے، رائٹ. انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ وہ جواب دے سکتے تھے اگر لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے تھے، لیکن چونکہ عطا بن ابی رباح وہاں پر موجود تھے کہ وہ اپنے آپ کو ان کو وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا ان سے سوالات پوچھو، وہ بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے علم کے ساتھ عاجزی کا ہونا. یقین جانیں ہم لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو ہم علم حاصل کرتے رہتے ہیں نا، ایک بہت ہی بری چیز جو ہم میں آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں مجھے ہی سب کچھ آتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دو کورسز کرنے کے بعد یا کچھ عرصہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر بس اگر کسی نے غلطی سے کسی سٹیٹس پر کوئی چیز غلط لگا دی، بس پھر اس پہ فتوے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے. سبحان اللہ. ہمیں نا یقین جانے علم کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاق کو بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور ہم سب مائیں ہیں، آپ سب جو سن رہی ہو آپ مائیں ہو، اور ہم نے ایک آگے نسل بڑھانی ہے، ہم سے ایک نسل چلنی ہے. جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں تھی کوشش کرنی ہے ہمارے بچوں میں وہ نہ آئیں، دین کے لحاظ سے خاص طور پر. اگر ہم دین پر ورک کریں گے، یقین جانے اللہ کی قسم اللہ دنیا بھی سنوار دے گا اگر ہم دین پر ورک کرتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف دنیا کی طرف لگے رہتے ہیں تو یقین کریں کچھ بھی نہیں ملنا. سبحان اللہ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ دینے میں بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مکہ کے بہت بڑے مفتی تھے، پھر بھی فتویٰ دینے میں احتیاط برت رہے ہیں. وہی والی بات کہ ہم تو تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں تو بس ہم دوسروں پر نکتہ چینی سٹارٹ کر دیتے ہیں. نہیں، نماز ایسے نہیں پڑھنی، نماز میں ہاتھ اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے ہیں، اگر اٹھا رہے ہو رفع دین کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو تو کافر ہو. یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. عبد العزیز ابن رفیع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عطا سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، رائٹ. لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اپنی رائے سے ہمیں بتا دیں. چونکہ لوگوں کو ان کے علم پر کانفیڈنس تھا کہ اگر وہ اپنی رائے سے بھی کوئی بات بتائیں گے تو وہ بہترین ہی ہوگی، تو لوگوں نے کہا آپ اپنی رائے سے ہمیں اس مسئلے کا جواب دے دیں. تو عطا بن ابی رباح دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں مجھے خدا سے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کی زمین میں میری رائے کی اطاعت کی جائے. سبحان اللہ. اور ہم سوچے سمجھے بغیر کوئی ہم سے کوئی معاملہ پوچھتا ہے، اگر کسی نے ہم سے کوئی سوال پوچھ لیا تو بس پھر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی کہ اس چیز کا پروف دے کر رہنا ہے کہ مجھے آتا ہے اور مجھے سب کچھ آتا ہے. اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم تو وہ کیا کہے گا کہ تم تو اتنے عرصے سے ایک چیز کے ساتھ جڑے ہوئے اور تمہیں اتنے سے سوال کا جواب نہیں آیا.
ایک دفعہ مجھے یاد آیا کہ احمد بن حنبل کے پاس ہی امام مالک کے پاس ایک آدمی دیہات سے سفر کر کے آیا، اور وہ کچھ مسئلے مسائل اپنے لوگوں کر لے کر آیا، اور جو بھی وہ مسئلہ پیش کرتے تھے امام مالک کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر دوسرا مسئلہ پیش کیا، انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تیسرے مسئلے پر بھی یہی کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دیہات میں جا کے لوگوں کو کیا کہوں گا کہ میں اتنی دور سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور امام مالک نے مجھے کسی مسئلے کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا ان کو جا کے بتا دینا کہ مالک کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اگر کوئی چیز آپ کو معلوم نہیں ہے، خاص کر میری بہنوں دین کے معاملے میں، تو اپنے سے کسی کو کوئی رائے نہ دیں، کوئی بھی رائے نہ دیں جب تک آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ رجوع نہ کر لیں، جن کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ علم والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں عطا بن ابی رباح اور امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کی ملاقات۔ اب سلیمان بن عبد الملک کون تھے؟ اگر میں آپ کو ان کے بارے میں بتانے لگوں گی تو پھر 1 گھنٹے کی کلاس ناکافی ہو جائے گی، تو چونکہ آج کا ہمارا فوکس جو ہے وہ عطا بن ابی رباح پر ہے، تو میں ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت دے، علم حاصل کرنے کا شوق دے، اور اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے۔ تو کبھی اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو کبھی ہم سلیمان بن عبد الملک کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ان کی عطا بن نبی رباح کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 27 ہجری میں ہوئی تھی۔ اب میں اور آپ جس دور میں جانے لگے ہیں وہ ہے 97 ہجری کا دور۔ ٹھیک ہے، حج کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ حج کر رہے ہیں، سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے، حج سے فارغ ہیں، اب سب لوگ کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نفلی عبادات کر رہا ہے۔ اس سارے ہجوم میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، سبحان اللہ، اور ان کے پیچھے ان کے 2 بیٹے ہیں شہزادے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جو مکہ کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ جی جی ہمیں معلوم ہے، وہ بیت اللہ کی مغربی جانب آپ چلے جائیں، وہاں پر وہ نماز ادا کر رہے ہیں، وہاں پر وہ نفلی نماز ادا کر رہے تھے۔ اب بادشاہ سلامت سلیمان بن عبد الملک اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جب وہاں پر جانے لگتے ہیں تو ان کا جو حفاظتی دستہ ہوتا ہے، جو ان کے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے آگے ہونے لگتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ سلیمان بن عبد الملک ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ دربار الہی ہے، یہاں سب لوگ برابر ہیں، ہاں یہاں پر صرف افضل وہی ہے جس کی عبادت قبول ہو جائے گی اور وہ متقی ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں افضل وہ نہیں ہے جو کلاک ٹاور میں کمرہ لے رہا ہے اور کوئی بیچارہ پیچھے کسی ہوٹل میں چھوٹا سا کمرہ لے رہا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ کے گھر میں کوئی سیلفی بنا رہا ہے تو وہ پرو میکس 16 سے بنا رہا ہے اور کوئی بیچارہ گھٹیا سے فون سے بنا رہا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے۔ اللہ کے گھر میں جب جائیں گے تو اللہ کے گھر میں سب برابر ہیں، ہاں افضل وہ ہے وہاں پر جس کے سجدے قبول ہو گئے، وہاں پر جس کا طواف قبول ہو گیا، وہاں جس کی سعی قبول ہو گئی، وہاں جس کی عبادت قبول ہو گئی، وہ افضل ہے۔ اور وہ کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا، جس کی وہاں جانے کی خالص نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں واپس آؤں، میں لوگوں کو بتاؤں آپ کو پتہ میں عمرہ کر کے آؤں، یا میں لوگوں کو بتاؤں آپ کو پتہ میں حج کر کے آؤں، میں نے وہاں پر یہ کیا، میں نے اتنے نوافل پڑھے، میں نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا نہیں۔ اس کی رضا صرف اللہ کی، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی جس کے لیے وہ وہاں پر گیا، وہ افسر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، اور وہاں پر ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ انتظار کرتے کرتے وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اور لوگ بھی ان کے ارد گرد سوالات پوچھنے کے لیے آگے ہیں۔ اب جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود ہیں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ وہ ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اور وہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ اور سلیمان بن عبد الملک کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ صفا اور مروہ کی طرف چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، رائٹ، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو۔ اب وہ صفا مروہ پر جب سعی کر رہے ہیں تو ایک دم سے ایک پکار آئی ہے، اور پکارنے والے نے کہا ہے کہ مسلمانوں ذرا غور سے سنو، اس مقدس مقام بیت اللہ میں عطا بن ابی رباح کے علاوہ لوگوں میں سے کوئی اور شخص تمہیں فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی میں، ان کی غیر حاضری میں عبداللہ بن ابی نجیح کو ان کا فتویٰ تم لے سکتے ہو۔ اب ان کے بیٹے اور ہم سب بھی وہاں پر ہیں، ہم تو حیران ہو گئے ہیں کہ ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے سلیمان بن عبد الملک نے
ایک آدمی سے فتویٰ لیا جو بڑے کوئی سادہ قسم کا تھا، اور اس نے ان کی تعظیم بھی نہیں کہی. یہی بات ان کے بیٹوں نے ان سے کہی کہ ابا ابھی تو آپ جن سے مسئلے مسائل پوچھ کے آئے ہیں وہ انہوں نے تو بیٹھے بیٹھے آپ سے سلام دعا لے لیا، کھڑے بھی نہیں ہوئے، انہوں نے آپ کے آنے پر کوئی آپ کا کوئی وارم ویلکم بھی نہیں کیا. تو آپ تک بڑے ایک عام سے انسان سے فتویٰ لے ہیں، تو یہ تو کہہ رہے کہ عطا بن ابی رباح کے علاوہ اور کوئی فتویٰ ہی نہیں دے سکتا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ سبحان اللہ. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک اپنے بیٹوں سے کیا بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے بیٹے، وہ شخص جس کے سامنے ہم باادب بیٹھے دینی مسائل دریافت کر رہے تھے، اصل میں وہی تو عطا بن ابی رباح تھے. تم نے آج اس کی شان بے نیازی اور ہماری اس کے سامنے عاجزی انکساری کو اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا. تو یہ عظیم شخصیت اپنے علم، توجہ سے سنیے گا، انہوں نے کیا کہا، یہ عظیم شخصیت اپنے علم، عمل اور تقوی کی وجہ سے آج یہاں پر یعنی کہ بیت اللہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مسند کی وارث ہے. سبحان اللہ. علم کے بعد انہوں نے عمل کی بات کہی. تو لہٰذا میری پیاری بہنوں، علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اگر اس میں عمل نہیں ہے تو وہ علم بے معنی ہے، ضائع ہے، فضول ہے. علم کے ساتھ عمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آگے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹے یاد رکھنا، علم حاصل کرو. علم ایک کمینے شخص کو معزز بنا دیتا ہے، عزت دار بنا دیتا ہے، گمنام کو شہرت عطا کر دیتا ہے، اور غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. علم ایک اتنی خوبصورت چیز ہے. ٹھیک ہے. تو میری پیاری بہنوں، علم حاصل کرنا ہے ہم نے، اور علم کے ساتھ علم کو عمل میں بھی لانا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کے بارے میں کوفہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام محمد بن سوقہ تھا. وہ عطا بن ابی رباح کے بارے میں ہمیں ایک نصیحت بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نصیحت بتاؤں جو مجھے عطا بن ابی رباح نے کہی تھی. تو لوگوں نے کہا، اور آج میں اور آپ سب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بتائیں وہ کیا نصیحت تھی. تو وہ سنتے ہیں وہ کیا نصیحت تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عطا بن ابی رباح نے ایک دن نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا ہم سے پہلے لوگ یعنی کہ ان سے پہلے لوگ کون سے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فضول باتوں کو ناپسند کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور فضول باتوں سے کیا مراد ہے، یعنی کہ جن کو صحابہ ناپسند کیا کرتے تھے ان سے اصل مراد کیا باتیں ہیں؟ تو عطا بن ابی رباح نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، قرآن مجید پڑھنے اور اسے سمجھنے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے، نیکی کا حکم دینے یا برائی سے روکنے، یا ایسا علم حاصل کرنے سے جو قرب الہی کا باعث ہو، یا اپنی ان ضرورت اور معیشت کے بارے میں ایسی بات کرنے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. ان کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوتی تھیں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فضول تصور کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا، میری تو توجہ کی، اور انہوں نے یہ آیت فرمائی اور کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان علیکم حافظین کرامًا کاتبین، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے مقرر کر دیے گئے ہیں لکھنے کے لیے. سبحان اللہ. صحابہ کرام میں اور ہم میں میری بہنوں یہی فرق تھا. جب وہ آپس میں ملا کرتے تھے نا تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ آجو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، اور سورہ عصر سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو، والعصر ان الانسان لفی خسر. اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، آجو ذرا گھر تھوڑی بوریت ہو رہی ہے، آجو تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں. اور پھر ہماری گپ شپ کیا آتی ہے، سبحان اللہ، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، اپنے خاندان میں سے، پڑوس میں سے، کمیونٹی میں، دوستوں میں سے، ہر اس بندے کا ذکر ہوتا ہے جو ہم میں غیر موجود ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ معاف کرے میں کوئی چگلی تو نہیں کر رہی، لیکن بات یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، ہماری دوستوں کے ساتھ گپ شپ یہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ معاف فرمائے. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے بارے میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے جو امام ابو حنیفہ ہمیں بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک دفعہ حج کے سلسلے میں مکہ گیا. اب جب میں نے حج ادا کر لیا تو میں سر منڈوانے کے لیے ایک حجامت کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا. تو جب میں نے اس سے کہا کہ تم میری حجامت کے لیے کتنے پیسے مجھ سے لوگے، تو اس نے کہا کہ بڑا کانفیڈنس سے اس آدمی نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے، عبادت کی قیمت نہیں لگائی جاتی، تو آپ بیٹھیں، آپ کے پاس جو میسر ہوگا آپ مجھے دے دینا.
کسی کا سر سے بال اتارنا، اس کی ہیڈ شیو کرنا، یہ عبادت تو نہیں، لیکن چونکہ وہ حج کرنے کے بعد آئے تھے اور حج کے مناسک میں سے ایک مناسک ہے کہ آپ نے سر بھی منڈوانا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو کہا تھا کہ عبادت کی قیمت ادا نہیں کی جاتی، یعنی کہ میں نے اس کی کوئی رقم معین نہیں کی ہوئی ہے، متعین نہیں کی ہوئی ہے، آپ کے پاس جتنے ہوں گے آپ مجھے دے دیجیے گا۔ اس کے بعد اور بھی کچھ علمی باتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں، کہ وہ جب بال کاٹنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر لیجئے، تکبیر پڑھ لیجئے، اور اس طرح کے سارے معاملات۔ جب وہ جانے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ جانے سے پہلے 2 نوافل بھی ادا کر لیجئے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ جو وہ آدمی کہہ رہا ہوتا ہے وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ویسا ہی کیے جاتے ہیں۔ جب وہ نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ان کے ایک کشمکش سی دماغ میں آتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان ایک بڑا کوئی عالم مجھے معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لہٰذا میں اس سے پوچھوں تم ہو کون، تم نے یہ ساری باتیں کس سے سیکھی؟ اب جب وہ نماز سے فارغ ہو کر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو آپ نے مجھ سے کہیں وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ توجہ سے بات سنیے گا، وہ حجامت کرنے والا انسان کیا بات کہہ رہا ہے کہ مفتی اعظم مکہ سیدنا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ علم حاصل کیا، اور میں نے بہت سے لوگوں کو ان مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سبحان اللہ! یہ بات سے مجھے اور آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو علم والے لوگ ہیں نا وہ علم اپنے تک محدود نہیں رکھتے ہیں، یا جو علم والے لوگ ہیں ان کی طرف جو پہنچ ہے وہ صرف پیسے والے کی نہیں ہو سکتی ہے، ایک خاص قسم کے طبقے کی نہیں ہو سکتی ہے، ان تک پہنچ ہر خاص عام انسان کی ہو سکتی ہے، ان کا علم ہر خاص عام انسان تک پہنچ سکتا ہے، ان کو پہنچانا چاہیے۔ یہ خاص سبق مجھے اور آپ کو مل رہا ہے اس سے۔ ایک جو بات کہی جاتی ہے نا کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں۔ اکثر مثال یہ دی جاتی ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں، اگر آپ نے لوگوں تک علم پہنچانا ہے نا تو پھر آپ نے وہ کنویں کا نا مینڈک نہیں بنا جو ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کنواں تو ایک ہی جگہ پہ رہے گا، اس کے پاس ہی پیاسا آئے گا، نہیں، ہم نے وہ بادل بننا ہے میری پیاری بہنوں جو ہر جگہ پر جا کر خود برستا ہے۔ ہم نے اپنا علم جو اللہ نے ہمیں دیا اللہ کی رضا کے ساتھ وہ لوگوں تک خود پہنچانا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اور یہ ساری کوششیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، لی وجہ اللہ ہونی چاہیے، اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے یہ اپنا ایک امیج ڈیولپ کرنا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واہ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری نیکیاں آخرت میں لے کر آئیں گے، ہوا کے جھونکوں کی طرح اڑا دی جائیں گی، کیوں؟ صرف ریاکاری کی وجہ سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارا مقصد صرف دنیا میں عالم کہلانا تھا، تو لوگوں نے تمہیں عالم کہہ لیا تو بس ٹھیک ہے، تمہاری تو خواہش وہاں پر پوری کر دی گئی، تو اب اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ہونے والی شرمندگیوں سے ہمیں بچا لے، اور ہماری نیتوں کو خالص اللہ اپنی رضا کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، اور ان صحابہ صحابیات اور تابعین کے محبت کے ساتھ جوڑ دیں۔ آمین اللہم آمین۔ تو علم پہنچائیں دوسروں تک، صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ اکثر لوگ، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت پیاری پیاری میری بہنیں مجھے بتاتی ہیں کہ ہم نے اتنے الگ سے گروپس بنا لیے ہیں اور اس میں ہم یہ ریکارڈنگ کا لنک شیئر کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری فیملی میں، ہمارے دوستوں میں جو ڈائریکٹ اس گروپ میں نہیں آنا چاہ رہے یا نہیں آ سکتے ہیں، اور یا تو پھر ہم ان کو یہ لنک شیئر کر رہے ہیں اور سب ماشاءاللہ سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو علم ایسے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیا تو لوگ مجھ سے کیسے سوال کریں گے یا مجھ سے کیسے پوچھیں گے، تو ایسی چیزیں نہیں رکھنی ہیں۔ یہ دین سب کے لیے ہے، یہ علم سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، تو یہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، یہ ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ تو یقین جانے، ہو سکتا ہے آج آپ ایک کلاس لے رہی ہیں اور آپ ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کر پا رہی ہیں، اور آپ آگے یہ کسی کے ساتھ جب شیئر کر رہی ہیں، اس لنک کو جب شیئر کر رہی ہیں، اور کوئی اور جب اس ریکارڈنگ کو سن رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک ایسی بات پر عمل کر لے کہ اس کی زندگی بدل جائے اور اللہ کے قریب وہ ہو جائے، تو اس میں وسیلہ آپ بنیں گے، صدقہ جاریہ وہ آپ کے لیے ہوگا، اور آخرت میں بہت ساری نیکیاں ایسے سامنے لائی جائیں گی اور انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، میری نیکیوں کے میزان میں اتنی بھاری کیسے ہو گئی؟ تو یہ اسی طرح کی نیکیاں ہوں گی جو ہم نے کی ہوں گی، اور ہمارے لیے انڈائریکٹلی وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایک کلک کرنا ہوتا ہے، ہم نے ایک کلک سے ہم نے
ایک اہم چیز دوسرے کے ساتھ شیئر کر لی، اور ہو سکتا ہے ہم سے بہتر طریقے سے وہ اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو جو علم والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا علم ہر جگہ پر جانا چاہیے، اور وہ بادل بننے چاہیے جو ہر جگہ جا کر برستے ہیں اور ہر جگہ پر سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ آگے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کلاس ختم کرتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح کی ایک ملاقات ہو رہی ہے حشام بن عبد الملک کے ساتھ دمشق میں۔ اب یہ ملاقات کے لیے وہ جا رہے ہیں، اور اس واقعے سے آپ بخوبی جان جائیں گے کہ عطا بن ابی رباح ایک ایسے انسان تھے کہ ان پر دنیا بڑی مہربان ہوئی، مگر آپ نے ہمیشہ دنیا سے اجتناب کیا، ہمیشہ دنیا کو ایوائڈ کیا۔ کیوں؟ کیسے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھتے ہیں۔ حشام بن عبد الملک کے ساتھ یہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں دمشق میں، اور یہ واقعہ ہمیں سنا کون رہے ہیں؟ یہ ہمیں عطا بن ابی رباح اپنی زبانی نہیں سنا رہے، یہ ہمیں عثمان بن عطا خراسانی بتا رہے ہیں، جو اپنے والد کے ساتھ وہ بھی سفر پر دمشق کی طرف ہی جا رہے تھے۔ تو راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گدھے کے اوپر بڑا کوئی معمولی سی ٹوپی پہنے ہوئے اور سیاہ رنگ کے گدھے کے اوپر ایک انسان جا رہا ہے جس نے کھردری سی قمیض پہنی ہوئی ہے، بڑا کوئی سادہ سا انسان ہے۔ اس کو دیکھ کر ان کی ہنسی نکل آتی ہے، کیونکہ وہ بچے تھے۔ اپنے والد سے پوچھا یہ ایک معمولی سا انسان کس طرح کا ہے، یہ کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ خاموش رہو بچے، یہ مکہ اور مدینہ کا بہت بڑا فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ عطا بن ابی رباح ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد اپنے گھوڑے سے اترے اور ان کو جا کر خود ان کے پاس جا کر ان سے سلام دعا کی، ان کو بغل گیر کیا، یعنی کہ ان کو ہگ کیا اور ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد جب دونوں نے آپس میں ملاقات کی تو پتہ چلا کہ دونوں کی منزل ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ شام بن عبد الملک کی جو فوج، جو دستہ باہر کھڑا ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ عطا بن ابی رباح ہیں، تو بغیر انتظار کیے فوراً ان کو اندر بلا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے، عثمان بن عطا خراسانی بتا رہے ہیں کہ میرے والد کو بھی ایک بہانہ مل گیا، ان کے ساتھ فوراً اندر انٹری مل گئی اور وہ چلے گئے، ان کو انتظار نہیں کرنا پڑا باہر۔ خیر جب وہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ ان سے حشام بن عبد الملک عطا بن ابی رباح سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر خیریت سے آئے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے کچھ مسئلے مسائل ہیں جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں حضور، آپ ضرور بتائیں۔ تو پہلا مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین، مکہ اور مدینہ کے دیکھیں جو لوگ ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کے کچھ وظائف جو ہے نا وہ مقرر کر دیے جائیں۔ امیر المومنین نے فوراً اپنے منشی سے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے تمام باشندوں کو سال بھر کے اخراجات کی حکومت کی طرف سے ادائیگی کا حکم لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ، فوراً انہوں نے بات مان لی۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ اور کوئی معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ میری تجویز ہے کہ جو مکہ اور مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کے صدقات کا وافر حصہ انہی کی طرف لوٹا دیا جائے، کیونکہ فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ تو امیر المومنین نے اپنے کاتب سے کہا کہ ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ عطا بن ابی رباح سے کہا کہ میرے لیے کوئی اور خدمت، میرے لائق کوئی اور خدمت۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ لوگ ہیں ان سے نا ان کی طاقت سے بڑھ کر ٹیکس لیا جا رہا ہے، تو ان طاقت سے بڑھ کر ٹیکس نہ لیا جائے۔ امیر المومنین نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو بھی فوراً حل کیا جائے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے لائق کوئی اور خدمت۔ آخر میں انہوں نے ایک نصیحت کی ان کو، اور وہ نصیحت بڑی خوبصورت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں امیر المومنین، ہر وقت اپنے بارے میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یاد رکھو تمہیں اکیلا پیدا کیا گیا ہے، اور تم اکیلے ہی مرو گے، اور اکیلے ہی تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی قسم، کوئی بھی ان درباریوں میں سے جو آج تمہارے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں نہ جائے گا، تو تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حشام تو فوراً ہی زارو قطار رونا شروع ہو گیا، اور عطا بن ابی رباح وہاں سے چل پڑے اور باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن عطا کے جو والد تھے وہ بھی ان کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اب جب وہ دربار کے باہر پہنچنے ہی لگتے ہیں تو ایک آواز دینے والا بلاتا ہے کہ ذرا رکیے گا۔ وہ رکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یہ تھیلی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تھیلی کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے تو امیر المومنین نے دی اور میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، تو لہٰذا یہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ انہوں نے فرمایا بڑے کوئی افسوس کی بات ہے، میں نے تو یہ باتیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کہی تھیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی
کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم پر اس پر کسی بھی طرح کے اجر کا سوال نہیں کرتا، بے شک میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمے ہے، میں صرف ان چیزوں کا، ان باتوں کا اجر اپنے اللہ سے چاہتا ہوں اور کسی سے نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ اور کہا کہ یہ تھیلی لے جاؤ، اور اس تھیلی کو لینے سے انکار کر دیا اور باہر آئے۔ امیر المومنین کے پاس گئے لیکن وہاں سے پانی تک نہ پیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ آپ کو سلائڈ پہ مینشن کرنا میں بھول گئی ہوں، لیکن میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی ان کتابوں کو جن سے یہ لیا گیا۔ اس میں حلیۃ الاولیاء آتے ہیں، اور جو ہے اس میں الطبقات الکبریٰ لی ابن سعد کتاب سے یہ لیا گیا، اور بھی بہت ساری کتابیں جن سے یہ لیے گئے۔ میں کوشش کی کہ مزید بھی مینشن کر دیا جائے، تہذیب التہذیب سے بھی یہ لیے گئے۔ خیر، سبحان اللہ۔ یہ تھے عطا بن ابی رباح جن کے بارے میں آج آپ نے جانا۔ انہوں نے 100 سال عمر پائی، سبحان اللہ، 100 سال عمر پائی، اور 100 سال میں 70 حج ادا کیے، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے ان کو 70 مرتبہ میدان عرفات میں وقوف کا موقع میسر آیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد اب جب کبھی بھی عطا بن ابی رباح کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے۔ جب ہم احادیث کی روایات کو پڑھتے ہیں میری پیاری بہنوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم احادیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری حدیث یہاں سے شروع ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بس یہ باتیں، اسی لیے تو حدیث ہم پر اثر نہیں کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ چیزوں پر کس نے ان پر محنت کی، کیسے یہ بات ہم تک پہنچی، تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اب مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی روایات کی سند میں جب آپ عطا بن ابی رباح کا نام پڑھیں گے تو ان کی ساری سٹوری آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یقین جانیں پھر آپ کو وہ حدیث جاننے کا مزہ کچھ اور آئے گا۔ فار ایگزامپل، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6571 میں عطا بن ابی رباح ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ان کے استاد بھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ عطا میں تمہیں کیا ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور، مجھے ضرور دکھائیں۔ تو انہوں نے کہا وہ دیکھو فلاں عورت جا رہی ہے اور وہ جنتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، لہٰذا اور اس دوران میرا لباس کھل جاتا ہے، لہٰذا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تھا اگر تو چاہتی ہے اس پہ صبر کرنا تو اس کے بدلے جنت ہے، لیکن اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تکلیف پر صبر کروں گی، لیکن جو میرا لباس کھل جاتا ہے آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اس کا لباس اس دوران نہ کھلے اس کے لیے دعا کر دی تھی۔ تو لہٰذا یہ جو عورت جا رہی ہے وہ جنتی عورت ہے۔ یہ حدیث ہم نے سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون بیان کر رہا ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ تو یہ عطا بن ابی رباح نے بیان کی، ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور انہوں نے وہ جو جنتی عورت تھی عطا بن ابی رباح کو دکھائی تھی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے ہمیں اور بھی روایات میں سند میں ان کا نام ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی حدیث کو دیکھیں گے اس کی سند میں اگر ان کا نام آپ کو کبھی ملے گا تو اب آپ کبھی بھولیں گے نہیں کہ عطا بن ابی رباح کون تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کو پڑھنے کے بعد یقین جانیں ان ہستیوں سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو صرف نام سنا آتا ہے یا سنا آتا ہے کہ تابعی ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، کتنے یہ اللہ کے قریب لوگ تھے، انہوں نے دین کے لیے کیا کیا مشقتیں کی، سبحان اللہ، تو پھر سچی محبت ان لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہم نے کن لوگوں کو آئیڈیلائز کیا اور ہمیں کرنا کن کو چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، دیر ہے درست ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی ہدایت دے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑا، اور آج ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ اپنی آئیڈیالائز جن کو ہم نے بنایا ان کو چینج کر لیں۔ اصل حق ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں کے نام زندہ کریں، ان لوگوں کی کہانیوں کو سمجھیں، آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یقین جانیں ان ہستیوں کو اس وقت ان کہانیوں کو زندہ کرنے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ریفلیکشن ٹائم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ بھی سمجھ لیں کہ عطا بن ابی رباح کی زندگی میں علم، تقوی، عاجزی، صبر اور اخلاص کا ایک شاندار نمونہ رہی، اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات سے ہمیں بہت سارے سبق ملے جو ہم نے ساتھ ساتھ بھی دیکھے۔ ان کی علم کے لیے جو طلب تھی اور جو مشقت تھی وہ ہمیں سامنے آتی ہے، حالانکہ یہ غلام تھے
لیکن علم حاصل کرتے رہے. ہم ایک وقت میں ایک جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوتا. ہم کسی سے پوچھیں نا قرآن کورس کرنا ہے، نہیں میں 9 to 9 تو جاب کرتی ہوں تو بڑا مشکل ہے، اور ایک ویکنڈ یہ ہوتا ہے جو میں نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، تھوڑا ریلیکس کرنا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہے. لیکن ان لوگوں سے ہمیں موٹیویشن مل رہی ہے کہ زندگی میں آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی مشقت کر رہے ہیں، لیکن علم کو ہم درگزر نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہمیں بات چلی جو پتہ چلی جو انہوں نے گپ شپ فضول باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا. تو دیکھیں ہمیں قرآن مجید میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا نا کہ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے کر آئی، تو یہ بتائیں گے کہ وہ جواب دیں گے ہمیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ گوئی کیا کرتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلا دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. تو میری پیاری بہنوں، فضول باتیں کرنا، فضول گپ شپ لگانا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف وقت کا ضیاع ہے، یہ چیز آج یاد رکھیے گا کہ یہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ کبھی ہم نے جانا اس چیز کو؟ ہم تو بولتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں. اگر کوئی آپ بات تب کریں جب آپ کو پتا چلے کہ واقعی آپ کی وہ بات دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہے، اس کے علاوہ خاموشی اختیار کر لیں. لیکن ہمارا کسی سے ملنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم میں کوئی خاموش ہوتا ہے تو ہم اس کو اسپیشلی یعنی کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ خیریت ہے، سب اتنا ہنس کھیل رہی ہیں، تم بڑی خاموش بیٹھی ہوئی ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے جو خاموش بیٹھا ہوا ہے وہ بیمار ہے، یعنی کہ ہمارا کنسیپٹ اس طرح کا سیٹ ہو گیا ہوا. تو فضول گوئی، بےہودہ باتیں، جب آپ فضول بولنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو بہت زیادہ ہنسی کھیل میں ہم لگتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کن باتوں میں پڑ گئے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے. علم کے ساتھ عاجزی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. حقیقی علم انسان کو تکبر سے بچاتا ہے اور عاجزی سکھاتا ہے. ان کے پاس بہت سارا علم تھا، اس کے باوجود فتویٰ دینے میں احتیاط کرتے تھے. ہم لوگوں کے پاس بہت تھوڑا تھوڑا علم ہے اور فتوے دینے میں ہم بہت آگے ہیں. اپنی ان عادتوں کو بہتر کرنا ہے، تب ہی کسی کو جواب دیں جب واقعی آپ کو پتا ہو کہ آپ کو حدیث اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بات معلوم ہے. نہیں تو بالکل بھی اس میں مت شرمائیں گے کہتے ہوئے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ ضرور اپنے ٹیچر سے کسی سے پوچھ کے بتا دیں گے، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. کسی کے پاس میں علم مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی علمی قابلیت کی بنا پر لوگ انہیں بڑے فیصلوں میں رہنما مانتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خلفاء کو نصیحت کر رہے ہیں، خلفاء ان کے پاس مسئلے مسائل لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اگر کوئی شخص خلوص نیت سے علم حاصل کرتا ہے نا تو وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھیں، کبھی آزما کے دیکھیں. تقوی اور دنیا سے بے رغبتی، جس انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے نا وہ دنیا اور دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یقین کریں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی پر قائم رہنا اور دنیاوی مفادات سے بے نیاز ہونا ایک عالم کی بہت بڑی صفت ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وقت ضائع نہیں کرتے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی نا. کسی نے کچھ چھوٹی سی بات کہہ دی، تمہیں بولنا نہیں آتا، تم ایک دعویٰ کا کام نہیں کر سکتی ہو اور تم اس پہ بھی اپنا کام روک کے بیٹھ جاؤ ہیں، اچھا دل تھوڑا کر لیا، واقعی مجھے بولنا نہیں آتا. نہیں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز سکھانی ہے، آپ کسی کو کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں ایک اچھے وے میں، تو اچھے طریقے سے بتائیں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن اگر آپ ایسے کر لو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. آپ اچھے لسنر بنیں اور اچھے ٹیچر بنیں، یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے علم کو اپنے اندر جذب کر لیں، کیونکہ اچھا عالم جو ہوتا ہے اس کے لیے الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں کے دلوں کو دکھا کر، آپ لوگوں پر ٹونٹ کر کے، لوگوں کے دل دکھا کر آپ ان کو علم یا دین کی تبلیغ نہیں دے سکتے ہیں. الفاظ کا چناؤ آپ کو علم سے آتا ہے، قرآن سے جڑنے کے بعد اور حدیث سے جڑنے کے بعد آتا ہے. یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں قرآن اور حدیث کے مختصر الفاظ کے ساتھ ایک جامع بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.